آج سے 10 سال پہلے بلال کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ بلال کا تعلق میری پھپھو کے سسرال سے تھا۔ وہ اکثر پھپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ پھپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو میں نے اپنی بھابھی سے بات کی کہ بلال مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ بھابھی نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ فاطمہ یعنی میں اسے بہت پیاری لگتی ہوں اور اس کی نظر مجھ سے ہٹتی ہی نہیں ہے اور اسے مجھ سے سچے والا عشق ہو گیا ہے۔ بھابھی نے جب یہ سب مجھے بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ 5 مہینوں کے بعد وہ دوبارہ میری پھپھو کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ تب میری بڑی بہن کی شادی تھی اور پوری شادی میں وہ بس مجھے دیکھتا رہا۔ شادی ختم ہونے کے بعد میں اور میری پھپھو کی بیٹی عائشہ چھت پر باتیں کر رہی تھیں کہ وہ ہمارے پیچھے چھت پر آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے بھی انتہا محبت کرتا ہے اور کہا کہ وہ ابھی تو واپس اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے گا تاکہ وہ میرے والدین سے رشتے کی بات کر سکیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم جیسے آوارہ لڑکے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس وقت میرے ساتھ میری وہی پھپھو کی بیٹی عائشہ تھی، جس پھپھو کے ساتھ وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا اور عائشہ اسے بچپن سے جانتی تھی۔ اس نے مجھے بلال کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے بلکہ آوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے میں جیل پہنچا ہوتا ہے، تو ایسے انسان سے میں کیسے شادی یا پھر محبت کر سکتی تھی۔ 1 سال گزر گیا اور وہ اپنے والدین کو لے کر نہیں آیا اور نہ ہی مجھے انتظار تھا۔ پھر ایک دن بھابھی نے مجھے اپنا فون دیا کہ بات کرو۔ میں نے ہیلو کیا تو فون پر بلال تھا۔ وہ دن میری سالگرہ کا دن تھا اور اسے نہ جانے کیسے پتہ چلا۔ اس نے بہت اچھے انداز میں مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ دوبارہ کال مت کرنا۔ اس دن پہلی بار کسی نے مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی اور اس دن پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے محبت کا احساس پیدا ہوا۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ اس کی کال آئی تو میں نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی کیونکہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت ساری پیار محبت کی باتیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا کہ وہ صبح اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ پوری رات بے قراری میں مجھے نیند نہیں آئی کہ صبح وہ آ رہا ہے۔ اگلے دن میں صبح سے شام تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ میں بہت روئی اور خود کے ساتھ وعدہ کیا کہ دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ 15 دن بعد دوبارہ اس کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ وہ لوگ آ رہے تھے مگر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ سب بری طرح زخمی ہو گئے اور آج ہی اسپتال سے واپس آئے ہیں۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو لے کر آئے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں میں سب ٹھیک
پتہ چل رہا تھا کہ میری ایک اور پھپھو تھی جو اپنے بیٹے علی کے لیے میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آ گئیں۔ میرے ابو نے پھپھو سے کہا کہ ابھی ہم سوچ کر بات کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے اور پھر بلال کی کال میری بھابھی کے نمبر پر آئی۔ اس نے کہا کہ عائشہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے گھر علی کا رشتہ آیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم اور علی آپس میں محبت کرتے ہو۔ اور میں نے علی کو کال کر کے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں، میں اور فاطمہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ عائشہ اور علی سے بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں نے بلال کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری تو کبھی علی سے بات بھی نہیں ہوئی۔ بلال نے میری بات پر یقین کر لیا اور کہا کہ وہ مجھے کسی اور کی نہیں ہونے دے گا۔ تو میں نے کہا کہ تم اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آ جاؤ۔ اس نے بتایا کہ میری امی نہیں مان رہی، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ تمہیں منحوس مانتی ہیں، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اپنی ماں کو منا لے گا۔ اور پھر میرے والد نے علی سے رشتے کے لیے میری پھپھو کو ہاں کر دی۔ میں نے ابو سے کہا کہ مجھے علی نہیں بلکہ بلال پسند ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے ابو اور بھائیوں نے بڑی بے رحمی سے مارا۔ جب یہ بات بلال کو پتہ چلی تو وہ ہمارے گھر آ گیا اور لڑائی کرنے لگا۔ اس کے پاس پستول تھی اور لڑائی میں گولی چل گئی۔ گولی میرے چھوٹے بھائی کے پاؤں پر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ میں بلال کے پاؤں پڑ گئی کہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، مگر اس نے کہا کہ میں تمہیں لینے واپس آؤں گا۔ میرے ابو نے اس پر پولیس کیس کر دیا اور اسے 1 سال کی سزا ہو گئی، اور میرے گھر والوں نے میری شادی زبردستی علی سے کر دی۔ علی نے پہلی رات ہی مجھے جانوروں کی طرح مارا، کیونکہ اسے مجھ پر غصہ تھا کہ میں بلال سے کیوں محبت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اس کی ذمہ دار میری پھپھو کی بیٹی عائشہ تھی۔ وہ بلال سے محبت کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بلال مجھ سے شادی کرنے جا رہا ہے تو اس نے علی کے ساتھ مل کر پلان کیا، اور علی نے اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ عائشہ نے ہی بلال کے گھر والوں کو میرے خلاف کیا تھا۔ وہ میری دوست تھی، مگر اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی۔ بلال جب 1 سال بعد جیل سے واپس آیا تو اس نے بلال کو میرے خلاف کر دیا۔ بلال میرے اتنا خلاف ہو گیا کہ وہ مجھے دھوکے باز سمجھتا ہے۔ 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے۔ بلال اور میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بلال نے عائشہ سے منگنی کر لی ہے اور اب شادی کرنے جا رہا ہے۔ عائشہ نے میری زندگی تباہ کر کے اپنی دنیا آباد کر لی۔ آج بس ایک ہی بات سوچتی ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔